کہ مجھے اس ویڈیو کا آغاز آپ لوگوں سے معافی مانگ کر کرنا چاہیے، ان تمام لوگوں سے کہ جو یہ کہتے رہے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں پکڑ کے اقرار میں آپ کے لیے دعا کرتے رہے، وہ صاحب جنہوں نے کہا کہ میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے آپ کے لیے نفل پڑھتا رہا، وہ تمام مائیں جب بھی ملتی ہیں کہ بیٹا میں تہجد کے سجدوں میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، کہ شاید ان سب کا مان ٹوٹا، یا مجھے آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے تالیاں بجائیں، مجھے مبارکباد دیں کہ واہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ اس ویڈیو کے اختتام پہ آپ فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کو مجھ پہ لان تان کرنی چاہیے یا مجھے ایک عام انسان سمجھتے ہوئے ایک کمپیریٹیولی بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہوا انسان سمجھتے ہوئے مجھے مطلب معاف کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا 2-3 روز پہلے ہم نے اپنی ہی ٹیم یعنی ٹیم سریام کے پروڈیوسر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پروڈیوسر کا نام تھا سید وسیم قیصر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد نواز، پہچان تھے ٹیم سریام کی، یہ لوگ عزت کرتے تھے ان کی۔ ہم نے ان لوگوں کو ان کی کرپشن پر ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف گرفتاری عمل میں لائے، ان کے خلاف میں نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا، ان کے خلاف بریکنگ نیوز چلائی، ان کے چہرے سوشل میڈیا پہ ڈالے اور ان کے خلاف پروگرام بھی ہوگا۔ یہ لوگ پچھلے 7-8 سال سے میرے ساتھ تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا ایک ایسے پروگرام کی ٹیم کے ساتھ گزارتے ہیں جس کا جینا مرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جو رسک لیتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو مختلف سے مختلف اور مشکل سے مشکل آپریشن کرتی ہے۔ پتہ نہیں میری غلطی ہے، پتہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، آپ پروگرام دیکھیں گے تو اس میں آپ جانیں گے میں جو کر سکتا تھا ہیومنلی پاسبل ان لوگوں کی زندگی میں آسانی کے لیے، میں خدا کی قسم کو یہ احسان نہیں جتاتا۔ میں نے ایک ویڈیو ڈالی، کچھ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کی بیٹی کی شادی کروائی اپنے ٹیم ممبر کی، یا اگر آپ نے کسی ٹیم ممبر کے بچے کی فیس دی، یا اگر آپ نے کسی ٹیم ممبر کے ٹور کے پیسے دیے، یا اگر آپ نے ٹیم ممبر کے گھر خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے، تھوڑے بہت ٹوٹل نہیں مطلب، تو آپ یہ احسان جتائیں نا۔ میں صرف یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر آسائش کا خیال رکھا، چینل سے ملنے والی تنخواہ الگ، چینل سے ملنے والا پروٹوکول الگ، گاڑیاں گھر سے پک کرتی ہیں، گھر پہ ڈراپ کرتی ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں جب ٹیم سریام کا کام کرنا ہو، 5 سٹار ہوٹلوں میں رکتے ہیں، بہترین سے بہترین کھانے کھاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود کرپشن، بدعنوانی، کسی سے یہ کہنا کہ ہم سریام کا پروگرام کروائیں گے اس کے نام پہ پیسے لے لیے، جہاں پروگرام کیا بہت عرصے سے نہیں لیکن ریسنٹلی یہ کام شروع ہوا، اور جہاں پروگرام کیا وہاں جا کے کہا کہ ہم اس پروگرام کو رکوا دیں گے، ہمیں اتنے پیسے دیں۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے، میری زندگی کی واحد قیمتی چیز میری اولاد ہے، میں اس اولاد کو اپنے سامنے تصور کر کے آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، آج تک کسی پریشر، آج تک کسی رشوت خوری، آج تک کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا اور آن ایئر نہ ہوا ہو۔ یہ پتہ نہیں کیسے مینیج کرتے تھے بعد میں۔ نیکی کے معاملات میں بھی انہوں نے گھپلے کرنے کی کوشش کی، کرنے جا رہے تھے، الحمدللہ پروردگار نے وہ صلاحیت اور ہمت دی کہ ہم نے انٹرسیپٹ کرتے ہوئے پہلے ہی روک لیا۔ ہم ہمیشہ جب جاتے ہیں کسی ایس پی کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس، نیچے کے کسی آدمی نے کرپشن کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جناب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آدمی کرپشن کر رہا ہو اور آپ افسر ہیں، آپ اس کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں۔ تو چونکہ وہ کرپشن ہم نے پکڑی ہوتی ہے، انہوں نے خود نہیں پکڑی ہوتی، اس لیے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں یہ کرپشن الحمدللہ ہم نے خود پکڑ کر ٹیلی ویژن کے اوپر لے کر آئے، سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آئے، ان کے نام، ان کے چہرے، ان کے خلاف FIR ہم نے خود کروائی الحمدللہ۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی ٹیلی ویژن چینل نے، کسی پروگرام نے اگر یہ کیا ہو تو آپ ضرور کامنٹس میں نیچے بتائیے گا کہ نہیں فلاں نے تو یہ آپ سے پہلے کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی ذات نے اس معاملے میں بھی ہمیں منتخب کیا
کہ اگر اپنے گھر کے اندر بھی کوئی غلط کام کرنے والا ہے، سگے بھائیوں سے زیادہ احترام تھا، زیادہ پیار تھا، زیادہ کیئر تھی ان لوگوں کے لیے، لیکن جب غلط کیا، اور پھر خوشی اس بات کی ہے کہ غلط کرتے ہی پکڑ نہیں لیا، جب ابتدائی طور پہ خبریں آنے لگیں ان کی غلطیوں کی، ان کی کرپشن کی، ان کو بٹھایا، اپنے گھر بلایا، کھانے کھلائے، منت کی، ترلا کیا، یہاں تک کہ اپنے بیڈ روم میں جا کے ان کو نیند کی گولیاں دکھائیں کہ جب سے تمہاری یہ کرپشن کی خبریں آنے لگی ہیں میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ مجھے نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی ہے، ہاتھ جڑے ہوئے، رک جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، تمہارے بچوں کے سامنے آئے گا اگر خدا نہ خواستہ کہیں تم پر کوئی قانونی کارروائی ہوئی، کہیں تم پکڑے گئے، تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے، خدا کے لیے رک جاؤ، تمہارے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں۔ میں بڑی امید سے اگلے ٹیم ممبر سے پوچھتا تھا اگلے روز کہ یار یہاں سے میں نے اتنا ان کو محنت کر کے بھیجا ہے، باہر جا کے انہوں نے کوئی بات کی کہ یار آج کے بعد اقرار بھائی نے کہا ہے کرپشن نہیں کریں گے، ہم سیدھا کام کریں گے؟ تو مجھے پتہ چلتا تھا نہیں، یہ تو ابھی بھی فلاں جگہ سے پیسے لینے جا رہے ہیں۔ بہرحال اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح ہم جب پولیس کے خلاف بھی پروگرام کرتے ہیں، کسی بھی محکمے کے خلاف پروگرام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ ہے، تو ٹیم سریام میں بھی اچھے لوگ تھے، انہی میں سے ہمیں کسی نے ڈیٹیل میں جانے کی تفصیل نہیں ہے، پروگرام میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی تمام کرپشن کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دیکھیے۔ آپ یہ سوچئے اللہ کا قہر جب نازل ہونا ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنا، اور آپ اس ذمہ داری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ پیسے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یا سوچتے ہیں، یا پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، یا 2 نمبر ہو جاتے ہیں، یا 2 نمبری کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ایسا پڑتی ہے کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا انسان۔ تو وہ لوگ جو پچھلے 7-8 برس سے لوگوں کی خفیہ ریکارڈنگز کر کے ان کو بے نقاب کرتے تھے، ان کے چہرے دنیا کے سامنے لے کر آتے تھے، اللہ نے کیسا پردہ ڈالا آنکھوں کے آگے کہ ان کی اپنی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ مشکل کام تھا، 2 طرح سے مشکل تھا یہ پروگرام ٹیم سریام کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ اپنے لوگ تھے، فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ تھے، زیادہ رابطے میں رہتے تھے، رات 4 بجے بھی فون کرتے تھے، تو یہ امپورٹنٹ نمبروں کی فہرست میں تھے۔ دنیا کا کوئی نمبر نہ اٹھاؤں، اپنے پروڈیوسر کا، اپنے ڈائریکٹر کا، اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا فون ضرور اٹھاتا تھا، اپنے سینئر پروڈیوسر کا، اس لیے خدا نہ خواستہ کہیں ریکی میں گئے ہیں، پھنسے ہمیں، میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا صلہ بدقسمتی سے اس اعتبار کا، اس اعتماد کا بہرحال زندگی ہے۔ میں نے ٹویٹر پر بھی لکھا کہ آپ دھوکہ وہیں کھاتے ہیں جہاں آپ اعتبار کرتے ہیں، اعتبار ہو ہی نہ اگر کسی بھی تو ظاہر دھوکہ وہ دے ہی نہیں سکتا آپ کو۔ تو اعتبار تھا، اعتماد تھا، میں نے اپنی زندگی مشعل راہ بنانے کی کوشش کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی بڑائی کے لیے نہیں، آپ پروگرام میں بھی دیکھیں گے، خود تسلیم کیا ان لوگوں نے کہ مہینے کے کتنے لاکھ روپے تھے جو میں ظاہر خود تو نہیں دیتا تھا، گھروں میں جا کے اسی ٹیم کے تھرو میں مختلف لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ کسی نے شادی کا کہا، کسی نے کرائے کا کہا، کسی نے بیٹوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کا کہا، انہی لوگوں سے میں نمبر دیتا تھا، پیسے ٹرانسفر کرتا تھا اور یہ لوگ جا کے پہنچاتے تھے۔ اللہ جانے وہ بھی پہنچاتے تھے نہیں پہنچاتے تھے، جب تحقیق ہوگی تو باتیں سامنے آئیں گی۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے دیکھ کے نا کوشش کریں کہ یہ میرے راستے یہ تو بالکل الٹ چلنا شروع ہو گیا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور کسی کی ڈونیشن سے نہیں، کسی کوئی NGO نہیں بنائی ہوئی تھی میں نے، کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ ریسٹوران ہے، ریسٹوران سے جس سے میں نے قطع تعلقی کا بھی اعلان کر دیا لوگوں کی تنقید کی وجہ سے، وہ بھی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر مسلسل کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے خسارے، اور اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں کو مفت کھانا کھلانے کا سلسلہ۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ذات سے ان لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا ماڈل بننے کی کوشش کروں کہ جس سے یہ راہ راست پہ چلتے رہے۔ نہ جانے مجھ میں کوئی غلطی تھی، میری لیڈرشپ میں کوئی پرابلم تھا، زیادہ اعتبار کیا، نظر تو رکھی، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ کچھ ہوتا رہا اور آپ کو پتہ تو سب چل گیا الحمدللہ۔ مگر ظاہر ہے فوراً جب پتہ چلا اسی وقت کارروائی ہو نہیں سکتی تھی۔ جب ہم سارے لوگوں کے خلاف جن کو ہم نے اب تک بے نقاب کیا ان کے خلاف ہم ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں تھی کہ ان لوگوں کے خلاف ہم ویڈیو ثبوتوں کے بغیر کوئی پروگرام کرتے۔ تو ہم نے پھر انتظار کیا،
پلانٹ کیا، ریکی کی، ریکارڈ کیا، اور اب جب یہ پولیس کی حراست میں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ روتے بھی ہیں، وہ نادم بھی ہیں. وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ خاص طور پہ پوسٹ بھی کیا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. مگر نادم تو قاتل بھی ہوتا ہے، چور بھی ہوتا ہے، اور ان کو تو موقع بھی نہیں ملتا ہے. آدمی غصے میں آ کے قتل کر دے تو اس کے بعد تو چانس نہیں تھا نا. اس ایک لمحے میں اس نے غلطی کی اور اس کی سزا وہ ساری زندگی بھگتتا ہے اور موت کی شکل میں بھگتتا ہے. ان کو تو میں نے سمجھایا، منتیں کی، غصہ بھی کیا، ناراضگی بھی دکھائی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن پتہ نہیں پروردگار نے کس چیز کی سزا ان کو دی ہے. ظاہر ہے جو کیا ہوگا وہی سامنے آتا ہے کہ الٹیمیٹ. تو تفصیل آپ دیکھیں گے اس کے، انہوں نے کس کس کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا، کس کس سے پیسے لیتے تھے. تو ٹیم سریام کا پروڈیوسر، ٹیم سریام کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، میں اگر چاہتا تو ڈر جاتا کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار اس کی انوالومنٹ کے بغیر ہی کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ. ضرور اقرار الحسن بھی اس کے اندر انوالوڈ ہوگا. تو خوف کھاتے ہوئے میں روک لیتا اس کو، یا بس ایف آئی آر ہو جاتی اور دبا دیتے، پروگرام آن ایئر نہ کرتے، ویڈیو نہ بناتا، سوشل میڈیا پہ نہ ڈالتے. لیکن ایک چیز تو سوچئے، اگر 8 سال میرے ساتھ رہنے والے لوگ جن کے خفیہ کیمرے تقریباً 24 گھنٹے آن ہوتے تھے، جن سے تقریباً دن میں ہزاروں آڈیو میسیجز کا تبادلہ ہوتا تھا، جن سے تقریباً دن میں سینکڑوں فون کالز پہ بات ہوتی تھی، جن کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے، اٹھتے جاگتے، سوتے، ریکی کرتے، ٹریول کرتے پورے پاکستان، اگر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ پچھلے 8 سالوں میں نے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں بولا کہ جو ریکارڈ ہوا تو یہ میرے خلاف یوز کر سکیں گے، کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا تو میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہوگا، کوئی میرے کریکٹر کی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہو تو میرے خلاف استعمال کریں گے یہ لوگ، کبھی میں نے ان سے کچھ غلط کام کرنے کا کہا ہو تو ان کے پاس ریکارڈ ہو، کوئی آڈیو نوٹ ہو، کوئی ریکارڈنگ ہو کال کی. کتنے یقین کے ساتھ، کتنا اپنی ذات کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، پاکستان کے معاملے میں، اپنے کام کے معاملے میں مجھے یقین ہوگا کہ میں نے ان لوگوں کو پکڑوایا، اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو جو امپورٹنٹ ترین لوگ ہو سکتے تھے، کہ مجھے خوف نہیں تھا کہ کوئی سوال کل کو یہ اٹھا سکیں گے. جھوٹ جتنا مرضی کوئی بولتا رہے، وہ ایک الگ بات ہے، کسی ایویڈنس کے ساتھ یا کسی ثبوت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سرخرو کیا. مشکل ٹائم ہے، ظاہر ہے ذات کے حوالے سے بھی جب ان سے ملتے ہیں تب پریشان ہے یہ بھی کہ فیملیز ہیں، اپنے حوالے سے بھی ایک نئے سرے سے کھڑا کرنا ہے پروگرام کو بھی. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ نئی روح، ایک نئی تازگی آپ کو نظر آئے گی. نئے سرے سے جنگ لڑیں گے تمام کرپٹ لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ. تو دعا کیجیے گا. مجھے آپ کو لگتا ہے میرے اینڈ سے کوئی غلطی ہے، آپ کو لگتا ہے میری ذات میں کوئی مسئلہ ہے، میرے خلاف کوئی شکایت ہے، اس معاملے میں نے صحیح ٹائملی ایکشن نہیں لیا، ان کو پکڑ کے غلط کیا، جو بھی آپ سوچتے ہو دل سے کھل کے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کی طرح ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اس ملک کے لیے پتہ نہیں میں کیوں اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نئی سیدھے راستے پہ رکھ سکا. ٹیم سریام بھی بنائی، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اپنی ذات سے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. میری ناکامی ہے شاید کہ اگر میں اپنے اتنے قریب کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکا تو میں پاکستان کو کیا ٹھیک کرنے نکلوں گا، لوگوں کو کیا ٹھیک کرنے نکلوں گا. مگر لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے حصے کی لڑائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے کہیں گے کہ انشاءاللہ جو دنیا میں کر کے آئے ہیں رب کائنات نیک نیتی سے کر کے آئے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے. دعا کیجئے پروردگار راہ راست پہ رکھے، استقامت دے، حوصلہ دے کہ ہم اس ملک کو اپنے بچوں کے رہنے کے قابل بنا سکیں. اللہ تعالیٰ یہ استعداد دے کہ ہم پاکستان کو دنیا کے صف اول کے ملکوں میں لا کر کھڑا کر سکیں. پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت سریام ایک پروگرام ہے جس سے برائیاں خامیاں دور کرتے کرتے الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے، ایک اچھے معاشرے سے ایک اچھی قوم تشکیل پائے، ایک اچھی قوم سے ایک اچھا شاندار وائبرنٹ ملک ہو پاکستان دنیا بھر کے اندر. اور ایسا انشاءاللہ ہوگا. اپنی کوشش ضرور کر کے جائیں گے پوری اللہ کی مدد سے انشاءاللہ. اور اس کوشش میں
کم سے کم آپ کی دعاؤں کا ساتھ ہوگا تو سفر آسان ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔